تو ایسے لوگ اپنی اولاد کے خیر خواہ نہیں ہیں، بد خواہ ہیں، جو اولاد کو جہنم میں جھونک رہے ہیں اور اپنے فائدے کا اہتمام کرتے ہیں کہ ہم پیسوں سے معروم نہ ہو جائیں۔ تو کئی دفعہ ایسے ہوا ہے نا، ہم نے لوگوں سے کہا کہ بیٹا آپ کا اتنا ہے، تو پھر اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتا آپ اسے اپنا تعلقات تو منقطع کر سکتے ہیں۔ مثلاً سیدھی بات ہے کہ آپ کسی سے کہیں، اگر وہ آپ کی بات مانے تو ٹھیک ہے، بات نہ مانے تو آپ اس سے بری ذمہ ہو جائیں، اس سے اپنے تعلقات منقطع کر لیں۔ تو وہ کہتے ہیں اگر منقطع کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ یعنی اللہ کی ذات پر ایمان نہیں ہے، بیٹوں کی آمدنی پر ایمان ہے۔ تو اسی لیے جب اتقو اس کی نسبت ما سوی اللہ کی طرف ہو تو پھر اس کے معنی ہوتے ہیں بچنے کے، اور جب اللہ کی طرف اس کی نسبت ہو تو پھر اس کے معنی ڈرنے کے۔ وَإِيَّ فَاتَّقُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اگر ڈرنا چاہتے ہو تو مجھ سے ڈرو۔ تو اصل متقی کس کو کہتے ہیں؟ جو ہر برائی سے بچتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ پھر وہ کس درجے پر ہے؟ درجہ اتقاء پر وہ فائز ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ والے نعم دار المتقین، یعنی کتنا اچھا ہے متقی لوگوں کا گھر۔ اب سوال یہ ہے وہ گھر کون سا جی؟ 2 بیڈ روم کا، 3 بیڈ روم کا ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، وہ کیا ہے؟ یہاں تو صرف دار کہا نا، دار تو سنگل بیڈ روم کا بھی ہوتا ہے جی۔ تو فرمایا والے نعم دار المتقین، اور وہ جو آخرت ہے نا جنت، وہ بہترین گھر ہے متقی لوگوں کا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی، جنات عدن۔ وہ کون سی جنت ہے؟ جنت عدن ہے۔ اصل میں جنت کے درجات 8 ہیں جی، اور مختلف ان کے نام بھی ہیں، جیسے جنت فردوس ہے، جنت نعیم ہے، جنت عدن ہے وغیرہ جی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جنات عدن، یعنی وہ ان متقی لوگوں کا جو گھر ہے وہ جنت ہے۔ وہ کون سی جنت ہے؟ جنت عدن ہے، سب سے اعلیٰ جنت۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اقامتاً، یعنی جہاں ان کا قیام ہوگا، جہاں وہ رہیں گے اپنی باقی ساری زندگی، جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، وہ زندگی گزاریں گے، اس کی اقامت کہاں ہوگی؟ جنت عدن میں ہوگی جی۔ اب آگے وہ گرامر کے اعتبار سے فرماتے ہیں اس کی 2 باتیں ہو سکتی ہیں۔ جنات عدن یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا ہے، اور یدخلونہا یہ اس کی خبر ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنتن، اوپر بتایا نا دار المتقین ہیا جنتن، تو ہیا مبتدا ہے، اور جنتن یہ اس کی، جنت و عدن مل کر وہ اس کی خبر ہے جی۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ اقامت مبتدا و خبر ہو یدخلون۔ تو عام طور پہ جنت و عدن یہ مبتدا واقع ہو رہا ہے، اور خبر اس کی ہے یدخلونہا، یعنی وہ جنت عدن جس کے اندر وہ داخل ہوں گے۔ مونس اس لیے ذکر کیا کہ جنتن یہ مونس کا صیغہ ہے، اس کے اندر ان کا دخول ہوگا، داخل ہوں گے، قائم ہوں گے۔ اور وہ کیسی ہے؟ تجری من تحت الانہار، اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، یعنی وہ جنت ہے کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اس کی تشریح پہلے بھی 1-2 بار میں عرض کر چکا ہوں، پھر کیے دیتا ہوں، روشی پڑھیے۔ ایک جنت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ان کو وہ محل عطا کرے گا جی، مکان رہنے کے لیے۔ اصل میں ہم اس دنیا میں رہ کر اس کی اہمیت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ جنت بھی ہم سے غائب ہے اور اس کی نعمتیں بھی ہم سے غائب ہیں۔ ان کی نعمتوں کو بھی ہم اس دنیا میں رہ کر نہیں پہچان سکتے، جب وہاں جائیں گے تو ان کی عظمت کا خیال ہوگا۔ تو دنیا میں اور جنت کی نعمتوں میں ہم یہاں رہ کر ان کی اچھائی، ان کی خوبی کی مثال نہیں دے سکتے۔ اور پھر اس زمانے کے اندر اتنی وسعت ہے
جیسے کہ غالباً میں نے پہلے کبھی آپ کو حدیث سنائی ہو کہ بچہ تقریباً 9 ماہ تک اپنے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے. جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو 4 مہینے کے بعد اس میں روح پڑ جاتی ہے، احساس پیدا ہوتا ہے، ساری باتیں ہوتی ہیں. بچہ وہاں یہ سمجھتا ہے کہ سب سے بڑی دنیا جو ہے نا، کل کائنات میرے لیے کیا ہے، وہ ماں کا پیٹ ہے. اسی کو سب سے بڑی کائنات سمجھتا ہے. جب وہ بچہ دنیا میں آتا ہے اور آنکھیں کھولتا ہے، جب شعور کو پہنچتا ہے، ہوش و حواس قائم ہوتے ہیں، میچور ہوتا ہے، تو پھر سوچتا ہے کہ میں اس ماں کے پیٹ میں مختصر جگہ میں رہا ہوں، تو وہ اس دنیا کے مقابلے میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ دنیا تو بہت بڑی ہے. اب حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ برزخ میں جائے گا نا، تو برزخ میں پہنچنے کے بعد اس دنیا کو برزخ کے ساتھ وہی مثال دے گا جو اس دنیا میں آ کر دنیا سے ماں کے پیٹ کو مثال دیتا ہے. یہ کہے گا وہ دنیا تو تھی کچھ نہیں، وہ تو چھوٹی سی جگہ ہے، اصل دنیا تو یہ ہے. اور فرمایا جب اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا، جنت میں جائے گا تو جنت کو دیکھے گا تو برزخ کو جنت کے مقابلے میں ویسے ہی سمجھے گا جیسے دنیا میں آ کر اس نے دنیا کے مقابلے میں ماں کے پیٹ کو سمجھا تھا. اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ وہ جو جنتی ہوں گے ان کو محل ملیں گے. بعض کے محل وہ ہوں گے شیشے کے بنے ہوں گے، قواریر کے بنے، موتیوں کے بنے ہوئے ہوں گے جناب. اور فرمایا کہ ان کے جو فرنٹ کوٹ باغ ہوگا تاکہ جنتی باہر نکلیں، ٹہلیں، سیر و تفریح کریں، تو ایک درخت، سایہ دار درخت ہوں گے ان کے سین میں، اور ایک درخت اتنا بڑا ہوگا کہ اس دنیا کے حساب سے 500 میل تک آپ مسافت طے کریں تو وہ ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہو سکتا. اب بندہ سوچے گا کہ جو اتنا لمبا فاصلہ ہے تو آدمی درخت کے سائے کے نیچے کیسے چلے گا، وہ 2 قدم. جیسے یہاں بڑے سے بڑا درخت ہو تو کتنی دیر لگتی ہے ہمیں درخت کے نیچے گھومنے میں، تو وہاں کا حساب ویسے ہی ہوگا. تو فرمایا ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر باغ کا ہونا، یعنی وہ جو ان کے ہر جنتی کا جو مکان ہوگا نا، اس کے مکان کے اندر سے نہر گزرے گی. اب جناب بہترین پانی اس کو پینے کو ملے گا، اس کے اندر نہر گزرے گی. اور بعض روایت میں آتا ہے من تحت کا لفظ استعمال کیا، یہ ہوگا کہ ان کا وہ جو محل ہوگا نا وہ پانی کے اوپر ہوگا، نیچے نہر جاری ہوگی. جب اپنے کمروں میں چلیں گے تو نیچے پتہ چلے گا وہ دریا بہ رہا ہے جی. تو 2 طرح کی باتیں حدیث کے اندر حضور نے ارشاد فرمائی ہیں کہ تجری من تحت الانہار، یعنی جنت میں ان ایک نہر نہیں، انہار جمع ہے، یعنی ہر جنتی کے مکان میں ایک نہر ہوگی. اب اربوں جنتی ہوں گے جناب، تو نہریں بھی اربوں ہوں گی جناب، ہر جنتی کے گھر میں نہر ہوگی. اور فرمایا کہ لہم فیہا ما یشاؤ، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ دنیا بھی تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی وہ لوگ جنہوں نے شرک سے بچے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، بندہ گناہ سے تو نہیں بچ سکتا نا، آدمی قصوروار ہے، نماز پڑھنے میں کوتاہی ہو سکتی، کبھی بندہ جھوٹ بھی بول لیتا ہے، کبھی کئی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. اس لیے یہاں جو بتائے تک شرک کا، یعنی مطلب ہے باقی گناہ اللہ توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں اللہ معاف کر دے گا. البتہ یہ ہے کہ شرک نہ کیا ہو، اللہ کی ذات کے اندر، اللہ کی صفات کے اندر، اللہ کے افعال کے اندر کسی کو شریک نہ کیا ہو، بتوں کی اور دریاؤں کی پوجا نہ کی ہو. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر فرمایا کہ الدنیا فی ہذہ دنیا حسنۃ، یہ ان کی دنیا بھی بہت اچھی ہوگی. اب بندہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دنیا بڑی اچھی ہوگی، تو عاقبت کے لیے فرمایا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، یعنی آخرت گھر بھی اچھا ہوگا. سوچا بھی ایسے ہی اچھا ہوگا جیسے یہاں کا. تو فرمایا نہیں، من الدنیا، وہ دنیا سے کہیں زیادہ تمہارے عیش و آرام کی بنسبت بہتر ہوگا.
اس لیے کہ دنیا میں کہیں بھی آدمی ہو، آدمی کے ساتھ اگر صحت ہے تو بیماری بھی ساتھ لگی ہے. بندہ کبھی صحت مند ہوتا ہے، کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی پریشان ہوتا ہے، کبھی فائدہ ہوتا ہے، کبھی نقصان ہوتا ہے. یہ دونوں باتیں ہماری زندگی کا لازمہ ہے. اور کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ جو دنیا کے دن ہے نا، یہ ہم دو لوگوں کے درمیان گردش کرتے رہتے ہیں. کبھی اچھے حالات آتے ہیں، کبھی برے حالات آتے ہیں، کبھی بندہ صحت مند ہوتا ہے، کبھی بیمار ہوتا ہے. وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا مسافری، کدے بھوکھی تو کدے آفری ہے جی. آدمی جب یہاں بھی ہم مسافر ہیں نا، یعنی حضور ارشاد فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. حضور فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسے زندگی گزارو کہ جیسے تم مسافر ہو، یعنی ایک دن کے لیے 2 دن کے لیے آئے ہو. مثلا آپ یہاں سے جاتے ہیں نا کہ ہالیڈے کے لیے، تو کبھی آپ کا وہاں سٹے کا پروگرام ہفتے کا ہوتا ہے، کبھی 2 ہفتے کا ہوتا ہے. تو ہفتہ 2 ہفتے میں وہاں مقیم تو نہیں ہوتے، آپ مسافر ہوتے ہیں. او عابر و سبیل، یا یہ ہے کہ وہ جو چھوٹی سی منزل وہاں نہیں پہنچے، تم راستے میں ہو تھک کے، تو یہ کیا کہ کہیں گاڑی وغیرہ کھڑی کی، سروس ہاؤس پر کو پانی وانی پی لیا جناب، آپ کو تھوڑا بہت کھا پی لیا. تو رب تعالیٰ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے ایک مسافر ہوتا ہے اور ایک راہ گیر ہوتا ہے، راہ میں چلنے والا ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں اور آخرت میں فرق کیا ہے. اس دنیا میں غریب تو غریب، بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اس کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی. بے شمار ایسی خواہشات ہیں، اور قدرتی بات ہے غریبوں کی اتنی خواہشیں ہوتی نہیں ہیں. یہ زیادہ خواہشات ان امیروں کی ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کاسائے چشمے ہریساں پر نہ شد، تا صدف کانے نہ شد پر دور نہ شد. کہتے ہیں کہ یہ جو حرص کرنے والوں کا کاسا، یہ پیالہ، یہ آنکھ ہے نا، یہ کبھی پر نہیں ہوتی. جس طریقے سے یہ صدف ہے نا، سپی، اگر وہ ایک ہی قطرہ پڑے اور بند ہو جائے تو وہ موتی بنتا ہے، اور اگر لالچ کرے کہ بھئی اور بھی قطرے آئیں تو پھر وہ پانی رہتا ہے، پھر موتی نہیں بنتے جی. تو وہ کہتے ہیں کاسائے چشمے ہریساں پر نہ شد، یہ حرص والوں کی آنکھ کا جو پیالہ ہے نا، کبھی نہیں بھرتا. تا صدف کانے نہ شد پر در نہ شد، جب تک کہ صدف سپی قناعت نہ کرے، ایک پر اکتفا نہ کرے، وہ جو رب نے دیا میرے لیے وہ کافی ہے، اکتفا نہ کرے تو کبھی وہ اس کے پیٹ میں موتی نہیں پلتا. سمجھ گئے؟ اب اس دنیا میں غریبوں کی زیادہ خواہش کیا ہوتی ہے؟ ننگے کی خواہش کپڑے کے سوا کیا ہو سکتی ہے؟ بھوکے کی خواہش روٹی کے سوا کیا ہو سکتی ہے؟ یہ جو بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں نا، خواہشات تو ان کی ہیں. ہاں، وہ ان کا اتنا وہ حرص کا وہ پیالہ کھلا ہے، وہ کبھی لبریز ہوتا ہی نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں نا، اے کہ بسا آرزو خاک شدہ. بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے حکمران ایسے ہوئے کہ بے شمار ان کی خواہشات ایسی ہیں جو مٹی میں مل گئی، ان کی خواہشات پوری نہیں ہوئی. اب دنیا کے اندر کسی کی خواہش پوری نہیں ہوتی. جو چاہے انسان وہ مل جائے ممکن نہیں ہے. عام انسان تو عام کسی بادشاہ کے لیے بھی ممکن نہیں ہے. یہ بات ہے نا. اب اللہ تعالیٰ کمپیئر کر رہا ہے دنیا کی نعمتوں اور آخرت کو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ. جنت میں کیا ہوگا جنتیوں کے لیے؟ جو چاہیں گے. فرمایا یہ دنیا وہ ہے کہ جہاں تمہاری چاہت پوری نہیں ہوتی. فرمایا کہ عاقبت کا وعدہ ہم تم سے کرتے ہیں کہ جو تم چاہو گے ہم تمہیں دیں گے، اور تمہاری خواہش سے بولنے سے پہلے وہ نعمت تمہارے پاس پہنچے گی. اور کلام پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ ان الذین قالوا آمن ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ کیسے ان الذین آمنوا
بس تک عوامل الصالحات، ہاں نہیں پہلے اور ہے، یعنی مطلب ہے جو لوگ ایمان لائے اور استقامت کی، ہاں جن لوگوں نے یہ کہا نا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقام، پھر کیا ہوا؟ اس پر قائم رہے، دل ڈولا نہیں، عقیدے میں کوئی خلل نہیں ہے، پھر کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ جنت میں نہیں، دنیا میں فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں، نازل ہو کر ان کو بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں کہ ہم تمہیں اس جنت کا وعدہ کرتے ہیں مما توعدون، جو تم سے وعدہ کیا گیا۔ اور وہ جنت کیسے ہوگی؟ وما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، جو تم چاہو گے نا وہ تمہیں ملے گا، جو مانگو گے وہ ملے گا، یعنی ہر چیز وہاں تمہاری پوری ہوگی۔ یہاں سے ایک اور بھی آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نزلا، اور وہ جو وہاں تمہارا ہوگا نا وہ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ آدمی اگر اپنے گھر میں ہو، ہر طرح کی نعمت حاصل ہو، تو کام تو خود کرنا پڑتا ہے نا، سارے معاملات کرنے پڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کے وہ وہاں کیا ہوگا؟ نزلا من غفور رحیم، ایسی ہے نا جی، یعنی وہاں اس غفور بخشنے والا وہ رحیم اللہ کی ذات، اس کے ہاں تمہاری میزبانی ہوگی، وہ میزبان ہوگا، تم مہمان ہوگے، ہیں جی۔ یعنی اللہ بتاتا ہے کہ جنت میں کیا ہوگا؟ جو جنتی ہوں گے وہ مہمان ہوں گے، میزبان کون ہوگا؟ اللہ ہوگا۔ اگر مہمان سے کچھ نقصان ہو جائے تو میزبان پوچھتا ہے؟ نہیں۔ میزبان اگر مہمان سے کوئی غلطی ہو جائے تو میزبان کبھی ناراض ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ اگر مہمان تنہا بیٹھا ہو تو میزبان اس سے میٹھی میٹھی باتیں بھی کرتا ہے، تنہا نہیں بیٹھنے دیتا ہے، اور میزبان جو ہے وہ اپنے مہمان پر خوش ہوتا ہے، ناراض بھی نہیں ہوتا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہاں تم ہوگے مہمان، میں ہوں گا میزبان، میں تم سے خوش بھی ہوں گا، تم سے باتیں بھی کروں گا، ہاں جی، تمہیں اپنا دیدار بھی کراؤں گا، اور وہاں ناراض بھی نہیں ہوں گا۔ یہ دنیا کی بات ہے، وہاں میری ناراضگی نہیں ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے یہاں آیت میں فرماتا ہے کہ وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ، جنت میں ملے گا کیا؟ جو جنت والے چاہیں گے، جس چیز کی خواہش کریں گے، جس چیز کو چاہیں گے وہ ان کو ملے گی۔ ایک دفعہ ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے سوال کیا کہ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچے دیتا ہے، بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، بچوں کے ساتھ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، کیا جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بچے بھی دے گا؟ یعنی جنت میں کیا اللہ تعالیٰ ہمیں بچے بھی دے گا؟ تو کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اگر آپ چاہیں گے تو بیٹے بھی ہوں گے، وہاں آپ کے چاہنے پر منحصر ہے۔ اگر آپ چاہیں گے، ظاہر ہے وہاں کو چاہے گا ہی نہیں، اگر آپ چاہیں گے تو بیٹے بھی ہوں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ ایک دفعہ یہ جو کشمیر کے لوگ نہیں ہیں، وہاں چونکہ زیادہ سردی ہوتی ہے، زیادہ اہتمام بندوبست نہیں، تو وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ کشمیری لوگ کانگڑی رکھتے ہیں جی۔ وہ کانگڑی ہوتی ہے، یہ تیلیاں نہیں ہوتی، ان کی بنی ہوتی ہے، اس کے اندر اسٹیل کا یا مٹی کا پیالہ رکھتے ہیں، اس پیالے کے اندر کولے ڈالتے ہیں، انگار، اور وہ یہ کرتے ہیں جب یہ پہنتے نا قمیص تو چادر اوپر پہنتے تو اس کے نیچے وہ یہاں اندر ہوتی ہے تاکہ ان کا سینہ گرم رہے۔ اور عام طور پہ آپ دیکھیں کہ جتنے کشمیری ان کا سینہ ہٹا کر دیکھیں کالا سیاہ ہوتا ہے، یعنی اس گرمی کی وجہ سے، حدت کی وجہ سے کالا ہو جاتا ہے۔ وہ
ایک بزرگ ہوئے انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، یا کوئی اور بزرگ کشمیری بزرگ ہیں، تو کسی دوست نے ان سے کہا، جو ایک اور عالم دین تھے وہ حقہ نوش فرماتے تھے، تو انہوں نے کہا جناب آپ یہاں تو گزارا کر لیتے ہیں کانگڑی کا، تو جنت میں تو انگار نہیں ہے، تو وہاں آپ کی کانگڑی کا اہتمام کیسے ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا وہ آپ کے حقے سے ہم لے لیں گے آگ، یعنی آپ کے حقے سے ہم لے لیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جو آپ چاہیں گے وہ ملے گا، کانگڑی چاہیں گے کانگڑی ملے گی، جو چاہیں گے وہ ملے گا مطلقاً۔ اللہ تعالیٰ انکنڈیشنل ارشاد فرماتا ہے جی، ورما کہ لاؤں فیہا ما یشاؤن، جنت میں جنتیوں کے لیے ہر کچھ وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک الجزاء، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ فرمایا کذالک نجزی اللہ یجزی اللہ المتقین، یوں ہی اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو جزا دیتا ہے۔ پیچھے لکھا نا کذالک الجزاء، یوں ہی اللہ تعالیٰ جزا متقی لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ بھی تقوی اختیار کریں گے، اللہ سے ڈریں گے، گناہوں سے بچیں گے، تو آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو باقی متقیوں کے ساتھ۔ اب اللہ تعالیٰ متقیوں کی تعریف کر رہا ہے، نعت بیان کر رہا ہے جی، اللہ زینا نعتن، یہ آگے ان کی تعریف ہے، نعت ہے۔ نعت کے معنی ہوتے ہیں تعریف کرنے کے۔ اللہ تعالیٰ متقین کی ڈیفینیشن بیان کر رہا ہے، ان کی صفت بیان کر رہا ہے، ان کی تعریف کر رہا ہے کہ وہ کون ہیں۔ وہ پیچھے فرمایا تھا نا کافروں کے بارے میں کہ ان کو فرشتے جب موت دیں گے تو اس حالت میں ان کی موت آئے گی کہ وہ کفر پر ہوں گے جی، کفر کی حالت میں اللہ تعالیٰ ان کو موت دے گا، ان کو مارے گا جی پورا۔ ہاں فرمایا تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یعنی اللہ تعالیٰ اس حالت میں ان کو موت عطا فرمائے گا کہ وہ حالت کفر میں ہوں گے، یعنی کفر کی حالت میں مریں گے، مرتے ہوئے بھی اللہ ان کو ایمان نصیب نہیں کرے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تتوفاہم الملائکۃ، اب ان کی بھی وفات روح کون قبض کرے گا؟ فرشتے۔ اور کیسے کریں گے؟ تو یہ بین، اس حالت میں ان کی روح قبض کریں گے کہ یہ پاکیزہ صاف ستھرے ہوں گے، طیب و طاہر ہوں گے، یعنی یہ مومن مرنے والا جب ملک الموت اس کی روح قبض کرے گا تو اس کی پوزیشن کیا ہوگی؟ اس حالت میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو سارے گناہوں سے پاک طیب و طاہر کر کے دنیا سے رخصت کرے گا جی۔ طاہرین من الکفر، یعنی کفر سے وہ پاک ہوں گے، کفر کی غلاظت ان کے قریب تک نہیں چھوئے گی۔ اور پھر جب ان کے مرنے کا وقت آئے گا نا، جو ملک الموت آئے گا روح قبض کرنے کے لیے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ملک الموت کسی کی روح قبض کرتا ہے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورے جسم کے ہر ریشے کے اندر روح موجود ہے۔ یہ بالوں کے اندر اگر روح موجود نہ ہو تو بال بڑھ نہیں سکتے جی، ناخن کے اندر اگر روح موجود نہ ہو تو ناخن بڑھ نہیں سکتے، حیات میں بڑھتے ہیں، موت میں نہیں بڑھتے۔ تو یہ جب وہ روح نکالے گا فرشتہ، تو حضور فرماتے ہیں پھر انسان کے جسم کی پوزیشن یہ ہوگی کہ جیسے ململ کا بوسیدہ پڑا ہوا کپڑا، اس کو کانٹے دار جھاڑی پر ڈالیں اور بے دردی سے اس کو کھینچ لیں، تو جو اس کی کیفیت ہوگی نا وہی بندے کی کیفیت ہوتی ہے۔ یعنی مطلب ہے کہ وہ کپڑا ایک تو ململ بوسیدہ پڑا ہوا کپڑا، اب جب اس کو کانٹے دار جھاڑی پر ڈالیں، یہاں تو کوئی پتہ نہیں ہوتی، نہیں ہمارے وہ بیری کے نہیں ہوتی جھاڑیاں، ہاں جی بیری گرنڈے پٹاکی وغیرہ بہت کچھ ہوتے ہیں، آجا اس کے اوپر ڈالیں اور پھر بے دردی کے ساتھ اس کو،
تو کیا ہوگا؟ وہ ریشہ ریشہ ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ پوزیشن جسم کی ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ جب میت کو نہلاؤ اس کے جسم کا ایک حصہ درد کرتا ہے، نرمی کے ساتھ ملو اور ہاتھ کے اوپر نرم کپڑا لپیٹ کر نرمی کے ساتھ اس کو ملو، زور سے نہیں۔ اور پھر جب جنازہ لے کر چلو تو اچھل کود کرنی، بڑھ کے بڑے آرام کے ساتھ لے جاؤ، اسے تکلیف ہوتی ہے۔ سمجھ گئے نا؟ اب یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کافروں کی موت کیسے ہوتی؟ اس حالت میں کہ وہ کفر کی حالت میں مرتے ہیں۔ اب جب متقی لوگوں کی، اہل ایمان کی موت ہوتی تو ان کی کیفیت کیا ہوتی؟ طیبین، وہ پاکیزہ، طیب و طاہر ہوتے ہیں۔ کس سے؟ کفر سے جی۔ آگے صرف یہی بات نہیں بلکہ فرشتے جب کافروں کے پاس آتے ہیں نا تو وہ پوچھتے نہیں ہیں، پھڑا نا جناب تو چھکی روح جناب تے چل دیے جی۔ مسلمان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو کیا آتے ہیں؟ یقولون سلام علیکم، السلام علیکم، بغیر اجازت کے نہیں۔ جب مومن کی روح قبض کرتے ہیں تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ یقولون لہم عند الموت، موت کے وقت فرشتے جو روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم، تم پر سلام ہو، سلامتی ہو۔ بتانا یہ ہے کہ ہم تمہیں تکلیف نہیں دیں گے، بے فکر رہو، ہم بڑے آرام کے ساتھ تمہاری روح کو ہم روح نکالیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ تمہیں تکلیف نہ ہو۔ وہ تسلی دیتے ہیں پہلے جی۔ اچھا یہ تو دنیا کی بات ہے نا، جب وہ مرنے کا وقت آتا ہے تو فرشتے پہلے حاضر ہو کر، یہ اب کسی کتاب کی بات نہیں ہے تو قرآن کی بات کر رہے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقولون سلام علیکم، کب؟ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، پاکیزگی کی حالت میں ان کی روح قبض کریں گے، اور ان کو روح قبض کرنے سے پہلے کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، تم پر سلام ہو۔ یہ لفظ سلام یہ نکرہ ہے جی۔ تو نکرہ کہ یہ علماء حضرات جانتے ہیں، نکرہ کبھی تنکیر کے لیے ہوتا ہے، کبھی تحقیر کے لیے ہوتا ہے، کبھی تعظیم کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی مطلب ہے کہ وہ عام سلام نہیں کہ محبت سے بھرا ہوا سلام، عزت اور وقار سے بھرا ہوا سلام ہوگا۔ یہاں ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں، وہ کلام پاک میں سورہ واقعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے، ان کے مدارج، ان کے واقعات کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، وہ جو مرنے والا ہے نا، اگر وہ اصحاب یمین سے ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَسَلَامُ اللَّهِ، کہ اے محبوب آپ کو سلام ہو۔ ان کان من اصحاب الیمین، اے محبوب ہم آپ کو سلام کرتے ہیں اگر یہ آپ کا غلام ہے۔ اچھا یہاں اصحاب الیمین سے مراد دائیں ہاتھ والا نہیں ہے، اس لیے کہ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ فرمایا نا، وہ اصحاب شمال نہیں کہا ہے، یہاں یمین کہا ہے، وہاں کیا ہے؟ مکذبین کہا ہے جی، اصحاب شمال نہیں کہا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جن کو جنت میں دائیں ہاتھ میں وہ اعمال نامہ ملے گا اور بائیں ہاتھ میں، یہ بات نہیں ہے، یہ معنی اور ہے۔ عام طور پہ اصول فقہ کے اندر، فقہی اصطلاح کے اندر یمین کنایا ہے مل کے یمین سے، یمین کنایا ہے مل کے یمین سے۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں جو اشارے میں کی جاتی ہیں، بعض چیزیں ہوتی ہیں وہ کلیئرلی کی جاتی ہیں، جیسے کہ ہمارے یہاں فقہ کا مسئلہ ہے، یہ جو طلاق کے بارے میں کہتے ہیں، ایک طلاق کے صریح ہوتی ہے، ایک طلاق کے کنایا ہوتی ہے، سمجھ گئے نا؟ طلاق کے صریح کا معنی صراحتاً طلاق کا لفظ یوز کرنا، یا جس زبان کے اندر جو طلاق کے میننگ ہے وہ لفظ یوز کرنا، اور کنایا کا مطلب یہ ہے طلاق کا لفظ تو نہیں یوز ہوتا
لیکن لفظ وہ استعمال کرنا جو طلاق کے معنی میں ہے جی. مثلا کو آدمی غصے ہو کر بیوی سے کہتا ہے نکل جا میرے گھر سے، تو یہ طلاق ہو جاتی ہے. یہ ہے طلاق کنایا. میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، میرا آج کے بعد میرا تیرا کوئی واسطہ نہیں، دروازہ کھلا، نکل جا، تو پے کے چلی جا، میرے گھر سے نکل جا. یہ سارے الفاظ ہیں جن سے طلاق واقع ہوتی ہے. بعض آدمی کہتے ہیں بندہ غصے میں کہتا ہے، طلاق پیار میں کون دیتا ہے جی؟ نہیں، گھر آباد ہو، پیار محبت ہو تو کوئی بیوقوف طلاق دیتا ہے؟ بس طلاق کب ہوتی ہے کہ جب حالات ٹھیک نہیں ہوتے. طلاق تو ہمیشہ غصے میں ہی ہوتی، پیار میں تو دیتا ہی کوئی نہیں. یہ کوئی ایسا عذر نہیں. بہرحال میں وہ طلاق کے مسئلے نہیں بیان کر رہا، کنایا کی بات کر رہا ہوں. تو یمین کنایا ہے ملک یمین سے. ملک یمین کے معنی ہے کہ میری ملکیت ہے. جیسے کوئی بات کہتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں یہ میرے ہاتھ میں ہے، اس کا مطلب ہے کہ میرے اختیار میں، میرے کنٹرول میں ہے، میری ملکیت میں. سمجھ گئے نا؟ ہاں. اب آئیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. اے محبوب، اگر یہ ان لوگوں میں سے ہے نا جو اپنے آپ کو آپ کی ملکیت کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو غلام الرسول کہتے ہیں، عبد الرسول کہتے ہیں، عبد النبی کہتے ہیں، اس پر فخر کرتے ہیں، اگر یہ آنے والا آپ کا غلام ہے نا، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ سلامتی ہوگی. فَسَلَامُ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. آپ کے غلاموں کی طرف سے جو آپ کا غلام آ رہا ہے نا، ہم آپ کو سلام کرتے ہیں. آپ کا غلام تھا، غلامی کا حق ادا کیا اور غلامی سے دنیا سے رخصت ہوا ہے. اب مثلا یہ سلام اللہ کا اصل میں اس کے معنی ہے مبارک کے، یعنی اے محبوب مبارک ہو. کسی کا بیٹا امتحان میں پاس ہو جائے تو لوگ اس کے جو ورثہ ہوتے ہیں، والدین، ان کو مبارک دیتے ہیں. اب غلام کس کا ہے؟ سرکار کا ہے. تو اب یہ کامیاب ہوا ہے، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے محبوب ہم آپ کو مبارک دیتے ہیں. یہ آپ کا غلام تھا، ہم اس کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو اس کی طبیعت پر ناساز گزرے جی. تو یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سلام علیکم. فرشتے ہی سلام نہیں دیں گے بلکہ وہ اللہ کا سلام لے کر آئیں گے. ہاں جی. یہ فرماتے ہیں لما ورد اذا اشرف العبد المؤمن علی الموت جاء ملک فقال. کہتے ہیں کہ جب وہ جہاں کنی کا عالم بندہ مومن پر طاری ہوتا ہے نا، پھر فرشتہ آتا ہے. فرشتہ کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم، تجھ پر سلام ہو، یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی تجھے سلام ہو. فرمایا یقرئ علیک السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں سلام کہہ رہا ہے. میں جی وَيُبَشِّرُكَ بِالْجَنَّةِ، میں اللہ کا سلام لے کر آیا ہوں. اللہ تمہیں سلام بھی کہہ رہا ہے اور جنت کی بشارت بھی دے رہا ہے جی. آگے وہ لکھتے ہیں، قرطبی نے کہا کہ جا ملک الموت، ملک الموت آتا ہے. فقال السلام علیکہ، آنے والے تجھ پر سلام ہو یا اے اللہ کے ولی. یقرئ علیک السلام ویبشرک بالجنہ، وہی الفاظ ہیں. آگے ارشاد ہوتا ہے کہ پھر وہ اللہ کی طرف سے ان کو سلام کیا جاتا ہے جی. تو ارشاد ہوتا ہے کہ سلام علیک، تجھ پر سلام ہو. یہ تو موت کی بات ہے نا. اب موت طاری ہوگی، عالم برزخ میں چلا گیا. اب عالم برزخ سے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد اب میدان حشر، میدان معاشر میں جمع ہوئے، حساب کتاب ہوا. اب حساب کتاب ہونے کے بعد اب جنت میں. یہاں ایک اور بات آپ کو بتا دیں، پچھلے جمعے غالباً میں نے منڈے کو یہ بات عرض کی تھی
سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب کبھی کسی قبر کے پاس سے گزرتے نا، قبرستان کو دیکھتے تو آپ پر عجیب کیفیت طاری ہوتی، آپ رو پڑتے۔ صحابہ کرام نے پوچھا ہے عثمان، ہم نے آپ کو حضور کی بارگاہ میں دیکھا، حضور نے کبھی جنت کا ذکر کیا، جہنم کا ذکر کیا، صحابہ کو چیخیں مارتے دیکھا، آپ کو کبھی روتے نہیں دیکھا۔ حضور کی محفل میں کبھی آپ کو روتے نہیں دیکھا، یہ قبر کو دیکھ کر آپ کیوں رو پڑتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل یہ ہے قبر۔ منو کے شافی حاضہ، جو یہاں فیل ہوا نا پھر وہ آگے پاس نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہ پہلی جگہ ہے، جو یہاں فیل ہو گیا وہ پھر ہر منزل میں فیل ہی ہوتا رہے گا، پھر پاس نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے پہلے ان کو سلام کیا جاتا بوقت وفات، ان کو برزخ کی زندگی کی سلامتی کا امن دیا جاتا ہے کہ اب قبر میں تیرے ساتھ کوئی عذاب نہیں ہوگا، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ اور فرمایا وَيُقَالُ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اب جب وہ میدان حشر قائم ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، حساب کتاب ہوگا، تو جب یہاں حساب صاف ہے نا تو آگے بھی صاف ہی ہے انشاءاللہ، تو اس وقت فرشتے کہیں گے ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، فرمایا کہ آپ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی عزت نفس کا خیال کرتا ہے۔ یہ آپ سوچ لیں، جس کو بھی اللہ جنت دے گا اپنے فضل سے، اپنے اعمال کے بل بوتے پر جنت میں کوئی بھی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اس معیار پر تو کوئی بھی نہیں اترتا جی۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو بھی جنت عطا فرمائے گا اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے۔ لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو انعام دینا تو اس سے یہ کہ یہ میری طرف سے انعام تم قبول کر لو، میں دے رہا ہوں، اور اگر یہ کہہ دے کہ تمہارے کام سے خوش ہو کر شاباشی کہہ کر تمہیں میں یہ انعام دے رہا ہوں، تو کس انعام میں زیادہ خوشی ہوتی ہے؟ جو اس کے کام کو دیکھ کر۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے بندہ مومن کی عزت نفس کا بھی خیال رکھنا ہے جی۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہاں کیا ہوگا؟ فرشتے گے ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیا یہ ہماری وجہ سے، فضل سے؟ نہیں، بما کنتم تعملون، یہ تمہارے عمل کا صلہ تمہیں دے رہے ہیں۔ تم نے دنیا میں ہمیں خوش کیا، تم نے اس سر کو، اس پیشانی کو کبھی ملبس نہیں ہونے دیا، دنیا میں تم نے ہماری مرضی، ہماری رائے کو، ہماری رضا کو مقدم کیا ہے۔ تو فرمایا وہ جو تمہارا کردار کام ہے نا، اس کی بنیاد پر ہم تمہیں کہتے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون۔ یہاں جو با جو ہے نا، یہ مقابلے کے لیے ہے جی۔ با، یہ عربی زبان میں با کے کئی معنی ہیں، با متعدی کرنے کے لیے بھی آتی، با کئی معنی، اور با مقابلے کے لیے بھی آتے۔ جیسے آپ کہتے ہیں اشتراط العبد بالفرس، میں نے غلام کو گھوڑے کے بدلے خریدا، اس کے مقابلے میں ہے جی۔ تو یہاں با جو ہے یہ مقابلے کی ہے جی، یہ بما۔ فرمایا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ اس کے بدلے میں، اس کے صلے میں، اس کے مقابلے میں جو تم نے دنیا کے اندر عمل کرتے تھے، کن تم تعملون، جو دنیا میں ماضی استمراری ہے نا، جو دنیا میں تم اچھے کام کرتے تھے، آج ہم اس کا صلہ تمہیں دے رہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حل ما ینظرون، تو فرمایا کہ یہ کافر کس کا انتظار کرتے ہیں؟
اب اہل ایمان کا ذکر کیا نا، اب ساتھ ساتھ ذرا دوسرے ٹبر کا بھی ذکر ہو جانا چاہیے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا ذکر کیا کہ ان کو بھی فرشتے آئیں گے، روح قبض کریں گے تو ان کے ساتھ سلوک کیا ہوگا، پھر اس کے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، پھر وہی فرشتے مومنوں کا، اہل ایمان کی بھی روح قبض کرنے آئیں گے تو اس وقت اس کی پوزیشن کیا ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حل ینظرون، کیا فرماتے ہیں کہ کیا یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، ینظر الکفار، یہ کفار، الا ان تاتیہم الملائکہ، اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے ان کے پاس اللہ کا عذاب لے کر آئیں۔ یہ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ یعنی اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں یا عذاب کا انتظار کر رہے ہیں؟ یعنی یہ جو فرشتے ہیں یہ کس کا، یہ جو کافر ہیں یہ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ مگر اس کا انتظار کر رہے ہیں ان تاتیہم الملائکہ، تو کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، لقبض ارواحہم، ان کی روح قبض کرنے کے لیے۔ اب کہتے ہیں تاتیہم، یہ دونوں طرح بالتاء والیاء ہے، تاتیہم بھی جائز ہے اور یاتیہم بھی جائز ہے۔ یہ تاتیہم الملائکہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور یاتیہم الملائکہ بھی پڑھ سکتے ہیں، معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا جی۔ اور یہ دونوں کراتے ہیں، ایک قرات میں تاتیہ، ایک میں یاتیہ، جیسے تتوفا، ایک میں تتوفا الملائکہ تو ایک میں یتوفا الملائکہ تو دونوں درست ہیں۔ عام طور پر کلام پاک میں جگہ آتا ہے تاکلون یا کلون، تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، جو مختلف قراتیں موجود ہوتی ہیں۔ بہرحال فرمایا کہ او یاتیہ امر ربک، یعنی یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ روح قبض کرنے کا، موت کا انتظار کر رہے ہیں، یا یہ اللہ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ کافر کس کے منتظر ہیں؟ بھائی دیکھیں نا، کوئی اچھا بندے کو حاصل ہونا ہو تو بندہ انتظار کرتے اچھا لگتا ہے۔ اب بندے کو کوئی نعمت مل رہی ہے، کوئی اچھائی مل رہی ہے تو انتظار کرتے ہوئے بندہ اچھا لگتا ہے۔ بندے کو جیل میں جانا ہے تو کیا وہ منتظر رہے گا کہ یا اللہ جلدی جلدی کد ہوئے ادھر جہاں جناب؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کس کا انتظار کر رہے؟ بھائی انتظار تو کسی اچھے رزلٹ کا کیا جاتا ہے، یہ اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں یا اس کا انتظار کر رہے ہیں ان یاتی امر ربک، اے محبوب آپ کے رب کا حکم آ جائے، یعنی عذاب۔ فرمایا کہ العذاب، عذاب، اول قیامت مشتملۃ علیہ، یا قیامت کا انتظار کر رہے ہیں جو عذاب پر مشتمل ہوگی، یعنی ان کے لیے جو قیامت ہوگی تو میں جنت تھوڑی ہوگی، وہاں تو عذاب ہی ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ آدمی خیال کرتا ہے کہ یہ جو قرآن نازل ہوا شاید اللہ تعالیٰ کا یہ کوئی نیا پروگرام ہے، یعنی مطلب ہے کہ یہ نئے سرے سے اللہ تعالیٰ نے کوئی قانون دستور بنا ہے، شاید یہ اس کی بات ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ بات نہیں، کذالک، یہ ہم نئی بار یہ نہیں کر رہے، کذالک کما فعل ہؤلاء، اچھا فعل الذین من قبل من الامم، فرمایا کہ جیسے ان لوگوں نے کام کیا نا، کذالک، یہ ان کے ساتھ بھی ویسے ہی سلوک ہوگا، کما فعل، جس طریقے سے وہ کیا کہ فعل یعنی جیسے کہ ہؤلاء فعل ہؤلاء، ان لوگوں نے کیا جو پہلے گزرے ہیں، کیا فعل الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلے جو لوگوں نے کام کیا ان کے ساتھ بھی رزلٹ یہی ہوگا، اور ان کا بھی یہی، کوئی نئی بات نہیں، یہ ہمارا پرانا دستور چلا آ رہا ہے، جو ہمارے انبیاء کرام کی تصدیق کرنے والے، ایمان لانے والے، پیار کرنے والے، ان کو ہم پیار سے صلہ دیتے ہیں، اور جو ان کے منکر ہیں ان کو جہنم کا ایندھن بناتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ من الامم میں یعنی سابقہ امتوں میں جو گزرے ہیں، فرمایا کذبوا رسلہم فاہلکوا، انہوں نے پہلے رسولوں کا انکار کیا، فاہلکوا، پھر کیا ہوا، ہلاک کر دیے گئے۔ تو اب تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ تمہارے سامنے انتظار کس چیز کا؟ یا تو مرو گے، تو مرنے کے بعد کوئی اچھی جگہ تو ملے گی نہیں، پھر تمہیں عذاب ہوگا،
اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی زیادتی نہیں کی، بے اہلاکہم، ان کو ہلاک کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا، بغیر ذنب، یعنی گناہ کے بغیر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک نہیں کیا۔ اگر ہلاک کیا ہے تو گناہ کی وجہ سے، گناہ کے سبب سے ان کو ہلاک کیا گیا۔ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی زیادتی نہیں کی، بلکہ خود وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ یعنی ہمارے دستور کو انہوں نے نہیں مانا، ہمارے پیغام کو نہیں مانا، اس کی نافرمانی کرتے ہوئے انہوں نے خود اپنے آپ کو ظلم کیا۔ کیا مطلب؟ بالکفر، یعنی کفر اختیار کرتے ہوئے انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، تو اب جو انہوں نے عمل کیا تھا نا، اس کا برا رزلٹ، برا نتیجہ ان کو مل گیا۔ فرمایا فَأَصَابَهُمْ، اب پہنچ گیا ان کو، سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اس برائی کا جو انہوں نے عمل کیا نا، برے عمل کا نتیجہ بھی برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آدمی نیکی کرتا ہے اور بالا وہ اپنے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو نیکی کرتا ہے اس کے لیے، اور جو سیئہ کماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی جزا سیئۃ مثلھا، وہ جو اس کا صلہ ہوتا ہے وہ بھی سیئہ ہوتا ہے، جی اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اس نے گناہ کیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سیئات ما عملوا، وہ جو انہوں نے برے عمل کیے نا، اس برے عمل کا پھر رزلٹ برا ہی ہو سکتا ہے، اچھا نہیں ہو سکتا۔ اے جزاؤہا، یعنی ان کے برے اعمال کی جزا ہے۔ وحاقہ، یعنی مطلب ہے نازل بہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وہی سلوک کیا، وہی کچھ اسی پہلی بات سے گزرے، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے نا، کہتے تھے یہ زندگی ہے، زندگی کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، کہتے تھے یہ عذاب کدھر سے آئے گا، بندہ مر کر مٹی میں مل جاتا ہے، وہ دوبارہ زندہ کیسے ہوگا، عذاب کیسے ہوگا، یہ انبیاء کرام کی ویسے باتیں، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پھر کیا ہوگا، یعنی وحاقہ نزل بہم، یعنی اب اسی بات کے اندر وہ گرفتار ہوں گے، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، ٹھٹا اڑاتے تھے، تمسخر اڑاتے تھے، کس کا؟ ایل عذاب، عذاب کا، جی۔ اب آگے ایک بڑا اچھا مسئلہ ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ بندے عرض کریں گے۔ اس میں کچھ مشرکین مکہ نے کچھ باتیں، اعتراضات وغیرہ کیے، اور ہمارے ہاں بھی اکثر و بیشتر جو ناسمجھ لوگ ہیں وہ یہی اس طرح کا آبجیکشن انظہار کرتے ہیں، تو ان کا اعتراض اور اس کا پھر من جانب اللہ جواب وہ ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ عرض کریں گے۔ تو یہاں تک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کو جو برا صلہ ملا ہے ان کے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صدقے مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برے کام سے، برے فعل سے، بری سوچ سے اللہ تعالیٰ ہمیں معمون محفوظ فرمائے۔ اے مولا تعالیٰ اپنے صدقے ہمیں اسلام کے ساتھ وابستگی عطا فرما، ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ باقی انشاءاللہ ابھی لنگر بھی ہے۔